یہ اسلامی مہینوں میں 8واں مہینہ شعبان المعظم، اس کو استقبال رمضان کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے اسی عنوان سے اس مہینے کے اندر دروس قرآن کا سلسلہ یہ شہر بھر کی مساجد کے اندر رکھا جاتا ہے، تو یہ بھی اسی سلسلے کا ایک درس ہے۔ تو میں شعبان سے متعلق بھی چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ کہ یہ استقبال رمضان کا مہینہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ دیکھیے، یہ کوئی نئی بات نہیں کہ اس شعبان کے مہینے کے اندر رمضان کے استقبال اور رمضان کی تیاری سے متعلق بیان کیا جائے۔ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند احمد میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن اور رمضان سے ایک دن پہلے ہمیں خطاب کیا، اور اس میں رمضان المبارک سے متعلق ہمیں ہدایات بیان فرمائی تھیں۔ انشاءاللہ میں آخر کے اندر وہ خطبہ بھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ تو یہ شعبان کا مہینہ یہ استقبال رمضان کا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر آدمی رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے، اور خود یہ شعبان کا مہینہ بھی بڑی عظمت والا، خیرات والا، برکات والا مہینہ ہے۔ خود اس کا نام ہی جو شعبان رکھا گیا ہے، اس نام ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑی عظمت والا خیر کثیر کا مہینہ ہے۔ چنانچہ علامہ عینی رحمہ اللہ نے عمدۃ القاری میں شعبان کے 3 معنی ذکر کیے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ شعبان تشعب سے ہو۔ تشعب کا معنی ہوتا ہے شاخ در شاخ ہو جانا، کہ درخت نیچے سے ایک تنا ہوتا ہے، اوپر 2، پھر 4، 8، اس طرح سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں آگے ٹہنیاں اور پتے یہ آگے یوں پھیل جاتے ہیں۔ تو اس مہینے کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر نیکی اگر کی جائے تو وہ بھی شاخ در شاخ پھیلنے والی ہوتی ہے۔ چنانچہ اس معنی کی تائید حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سے ہوتی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس شعبان کے مہینے میں روزہ رکھے تو اس کو شاخ در شاخ بڑھنے والی نیکی عطا کی جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہے کہ یہ شعبان تشعب سے ہے۔ اور دوسرا معنی یہ کہ شعبان شعبن سے ہو۔ شعبن کا مطلب ہے اجتماع، جمع ہو جانا۔ تو اس کو شعبان اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر جو لوگ اپنے سفروں میں نکلے ہوتے تھے وہ واپس اپنے گھروں میں آ کر جمع ہو جاتے تھے، تاکہ ہم اپنے گھر کے اندر رہ کر رمضان المبارک کے مہینہ میں خوب عبادت کریں گے۔ تو یہ گویا کہ اجتماع والا مہینہ۔ اور دوسرا اس اعتبار سے بھی اجتماع ہے کہ اس کے اندر خیرات و برکات کا اجتماع ہوتا ہے۔ اور ایک تیسرا معنی کہ یہ شعبان شعبن سے ہو۔ شعبان شعبن سے ہو۔ شعبن کہتے ہیں گھاٹی کو اور پہاڑی رستے کو۔ آپ جانتے ہیں کہ پہاڑی رستے کی خاصیت یہ ہے کہ جب آدمی پہاڑی رستے کے اوپر چلنا شروع کرے تو آدمی کو آہستہ آہستہ بلندی کی طرف لے جاتا ہے، اور بالآخر آدمی ایک ایسے پرفضا مقام تک پہنچتا ہے جہاں پر جا کر جسمانی طور پر آدمی خوشی اور مسرت محسوس کرتا ہے۔ وہ پہاڑی کی چوٹی پہ پہنچ گیا تو وہاں پر آدمی کو اچھی آب و ہوا نصیب ہوتی ہے۔ تو اس مہینے کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ جب آدمی اس مہینے کے اندر عبادات کرتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، تو گویا کہ اپنے رب کے قرب کی طرف آدمی سفر کرنا شروع کر دیتا ہے، اور چلتے چلتے اپنے رب کے قرب کے اس مقام پہ جا پہنچتا ہے کہ جہاں پر جا کر آدمی روحانی طور پر مسرت اور خوشی محسوس کرتا ہے۔ اور دیکھیے اس کا معنی تشعب سے ہو یا شعبن سے یا شیبن سے، ہر معنی کے اندر ہی خیر و برکات کا معنی موجود ہے۔ اس اعتبار سے اس کا نام شعبان المعظم رکھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ابن عباس، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب حضرات سے یہ حدیث موجود ہے کہ شعبان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اکثر شعبان بلکہ فرماتے ہیں پورا شعبان ہی روزے میں گزارتے، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو روزے ایام مخصوصہ کی وجہ سے رہ جایا کرتے تھے ان کی قضا ہم سال بھر میں نہیں کرتی تھیں، صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خواہش کے احترام کے اندر، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نے قضا روزہ رکھا ہوا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہت ہو اور ہم آگے سے کہہ دیں کہ ہمارا تو روزہ ہے،
اس لیے آپ علیہ السلام کی خواہش کے احترام میں ہم سال بھر اس روزے کی قضا نہیں کرتی تھیں، شعبان میں جا کے روزے رکھتی، اس لیے کہ شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے سے ہوتے تو ہم بھی روزہ رکھ لیا کرتی تھیں، تو کثرت سے روزے رکھتے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث ہے کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں، یہ ایک وجہ اس حدیث سے معلوم ہو جائے گی، یہ خود آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ شعبان کے مہینے میں آپ کی عادت مبارکہ ہے کہ آپ کثرت سے روزے رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اعمال کی پیشی ہوتی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں، اور روزے کی حالت یہ محبوبیت کی حالت ہے، کیونکہ روزہ رکھ کر بندہ اپنے عشق و محبت کا اظہار کرتا ہے، جس طرح عاشقوں کی طرح کھانا پینے چھوڑ دیا، جو عاشق اپنے عشق کی انتہا کو پہنچتے ہیں، خشکی بھی ہو جاتی ہے انہیں، تو وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، کھانا پینا ہی چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ اس طرح بھی گویا کہ اپنے عشق کی انتہا کا اظہار کر دیا کہ کھانا پینا ہی ترک کر دیا، اور اپنے رب کا یہ محبوب بن جاتا ہے۔ اسے تو فرمائے کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، تو یہ حالت تو محبوبیت کی حالت ہے کہ محبوب کی ہر چیز پسند آتی ہے، محبوب کا بکھرے ہوئے بال بھی خوبصورت لگتے ہیں، محبوب کا میلا کچیلا لباس بھی اچھا لگتا ہے، محبوب کی پھٹی ہوئی کیا ہے بنیان بھی اچھی لگتی ہے، اور شعراء اپنے محبوبوں کی جو تعریفات کرتے ہیں اس میں انہیں کہ پھٹی ہوئی بنیان کا بھی ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی محبوب کی کیا کہتے ہیں محبوب کی خوبصورتی کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ اگر چاند کے اوپر بنیان کو لٹکا دیا جائے تو چاند اپنی روشنی کی بنا پر اس کپڑے کو بوسیدہ کر دیتا ہے، تو گویا کہ میرا محبوب چاند کی مانند ہے کہ اس کے اوپر جو بنیان ڈالی گئی نا وہ بھی بوسیدہ ہو گئی، تو دیکھو اس کے منہ کی بو وہ اللہ کے نزدیک ہے مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ عمدہ ہے، تو میرے عمل اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں پیش ہوں کہ میری حالت محبوبیت والی حالت ہو، تو کثرت سے روزے رکھنے کی ایک وجہ یہ اللہ تعالیٰ نظام بنا رکھا، ورنہ ہمارے اعمال ہر وقت ہی اللہ کے سامنے ہیں، لیکن فرشتے باقاعدہ پیش کرتے ہیں کہ آپ کی مخلوق میں سے فلاں نے یہ اعمال پیش کیے، تو اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اور دوسری ایک وجہ علماء نے ذکر کی ہے، جس کو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر بخاری کے اندر ذکر کیا ہے کہ سال بھر کے اندر ہر مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے روزے رکھنے کے معمولات تھے، مثلا مہینے کے شروع کے اندر، مہینے کے آخر میں سرر کے الفاظ آتے ہیں حدیث کے اندر، سرر شہر، سرر کا معنی ابتدا بھی آتا ہے، وسط بھی آتا ہے، انتہا بھی آتا ہے، گویا کہ مہینے کی ابتدا میں بھی روزے رکھتے، درمیان میں بھی اور آخر میں بھی، اس طرح سوموار اور جمعرات کے روزے رکھنے کا بھی دستور تھا، اسی طرح ہر مہینے کے ایام بیس کے روزے بھی رکھتے، اس طرح فرماتے ہیں کہ کلما کان یفطر یوم الجمعہ، جمعہ کے دن آپ علیہ السلام بہت کم روزہ چھوڑتے تھے، گویا کہ جمعے کا روزہ بھی کثرت سے رکھتے، تو بہت سارے روزے رکھنے کے آپ کے معمولات تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیت بھی بہت زیادہ تھی، کثرت سے آپ علیہ السلام کو اسفار پیش آتے تھے، وہ اسفار اکثر جہاد کے تھے، دیکھیں سن 2 ہجری سے لے کر 10 ہجری تک غزوہ تبوک تک ان 8 سالوں کے اندر بنفس نفیس آپ علیہ السلام نے 27 غزوات میں شرکت کی ہے، جنگ یہ نہیں کہ ابھی گئے تو ادھر سے لالیاں سے ہو کے حملہ کر کے واپس آ گئے، نہیں بلکہ مہینے 2 مہینے کے بھی اسفار ہوتے، 3 مہینے بھی لگے، تو ہر سال میں 3 جنگوں کے لیے خود آپ علیہ السلام نکلے، اور اس کے علاوہ جو آپ نے سرایہ اور لشکر روانہ فرمائے وہ 70 سے زائد ہے، اب 70 اور 27 کو یوں ملاؤ تو گویا کہ ان 8 سالوں میں 100 جنگیں آپ علیہ السلام نے لڑی ہیں، تو کس قدر جنگی مصروفیات ہیں، پھر اس کے علاوہ آپ علیہ السلام ایک پوری ریاست مدینہ کے حاکم بھی ہیں، ایک حاکم کی مصروفیات کس قدر ہوتی ہیں یہ حاکم ہی سمجھ سکتا ہے، اگر اس نے کوئی کام کرنا ہو، حاکم کی بڑی مصروفیات ہیں، اس طرح کہ اس نے پورے ملک کی جتنی رعیت ہے، یہاں تک کہ وہاں بسنے والے انسان اور رہنے والے جانوروں تک کی ذمہ داری حاکم کے اوپر ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر جائے گا تو اس کی پوچھ مجھ سے ہوگی، لہذا ان جانوروں تک کا خیال رکھتے تھے، تو حاکم بھی تھے آپ علیہ السلام، قاضی بھی تھے،
ریاست مدینہ کے سارے معاملات اور مقدمات آپ علیہ السلام بنفسِ خود نمٹایا کرتے تھے۔ ہاں دور کے علاقوں میں آپ نے گورنر بھیجے، قاضی حاکم مقرر فرما کر، تو مصروفیات کس قدر تھیں، امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، معلم بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، اس طرح کے مقیمی اور غیر مقیمی طلباء کی کثرت ہوتی تھی۔ یہ جو اصحاب صفہ جنہیں کہا جاتا ہے، ان کی تعداد 70 سے لے کر 300 تک پہنچ جایا کرتی تھی، تو ان کا سارا انتظام بھی کرنا، ان کو پڑھانا بھی لازم تھا۔ یہ پڑھنے کے لیے آئے تھے وہاں پر، وہ پڑھانے کا بھی دستور تھا۔ تو اور پھر آپ علیہ السلام کی بیک وقت 9 بیویاں، 2 باندیاں، تو 11 گھر وہ بھی آپ علیہ السلام چلا رہے تھے۔ ایک ہی گھر چلانا ہو تو آدمی کہتے ہیں، دیکھو آج کل جو دکاندار کہتے ہیں کہ بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ہمیں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی، تو ایک گھر چلانے کے لیے انہیں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں، تو 9 اور 11 گھر جو چل رہے ہوں تو وہاں پر پھر مصروفیت کا کیا عالم ہوگا۔ ہر روز آپ علیہ السلام جب مدینہ میں ہوتے، عصر سے لے کر مغرب تک تمام بیویوں کے گھروں میں بھی تشریف لے جاتے، ان کے حالات احوال پوچھتے، ان کی ضروریات کو پورا کرتے۔ تو اس قدر مصروفیات کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے کچھ معمولات چھوٹ جایا کرتے تھے۔ روزے رکھنے کے جو معمولات تھے، دستور تھا، وہ چھوٹ گیا۔ اب اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے شعبان کے مہینے میں ان تمام چھوٹے ہوئے معمولات کی تلافی فرمایا کرتے تھے، تاکہ جب میں اپنے رب کی خاص الخاص مہینہ رمضان کے مہینے کے اندر عبادت شروع کروں، اس وقت تک میرے ذمے کسی قسم کے کوئی معمولات موجود نہ ہوں۔ دیکھیں، نفل کا معمول بنانا یہ مستحب ہے، لیکن معمول بنانے کے بعد اس کو چھوڑ دینا یہ مکروہ ہے۔ ورنہ نفل کا تو آپ جانتے ہیں حکم کہ نفل کو ادا کیا جائے ثواب ملتا ہے، نہ ادا کرو، چھوڑ دو، گناہ نہیں ہے، لیکن معمول بنا کے اس کو ترک کر دینا یہ سخت مکروہ ہے۔ بلکہ صوفیاء تو یہاں تک لکھتے ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فواد الفوائد ان کی کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ آدمی اگر معمولات کو ترک کرے، اگرچہ نفل معمول بھی ہو، تو یہ جو محبوبیت کی حالت تھی یہ بالآخر چلتے چلتے مبغوضیت کی حالت تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ کا دوست بالآخر اللہ کا دشمن بن جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ فرمایا تھا، یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم من اللیل ثم ترکہ، اے عبداللہ آپ فلاں کی طرح نہ ہو جانا جو پہلے رات کا قیام کرتا تھا پھر اس نے رات کا قیام ہی چھوڑ دیا، اسے ایسی حرکت نہ کرنا۔